پھر کپتان کو چھیڑ کر اپنی مشکلات کا بلاوا دے ڈالا ہے، اور اب کی بار مشکلات بھی ایسی ہیں کہ جس کا توڑ نہ ملکی عدلیہ کے پاس ہوگا اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے پاس، کیونکہ اب کی بار خان صاحب کی ڈھال بن کر وہ قوت سامنے آئی ہے جس نے دنیا میں اپنا ایک الگ ہی مقام بنایا۔ دوستو، اطلاعات ہیں کہ شہباز سرکار کی جانب سے عمران خان کی سیکیورٹی واپس لیے جانے کے بعد خان کے درینہ دوست اور ترک صدر رجب طیب اردگان نے بڑا ایکشن لیا ہے، جس کو دیکھ کر پی ڈی ایم کے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ ترک صدر نے عمران خان کی حفاظت کے لیے ایسا کون سا قدم اٹھا لیا ہے جس سے شہباز سرکار بوکھلا گئی ہے؟ کیا حکومت نے عمران خان کی سیکیورٹی ختم کر کے اپنے لیے ہی مشکلات کو بڑھا دیا ہے؟ کیا ملکی سیاست میں اب عالمی طاقتیں کپتان کی مدد کرنے والی ہیں؟ نئی ملٹری قیادت نے ترک صدر کے عمران خان کے حوالے سے اقدامات پر پی ڈی ایم کو کیا وارننگ دی ہے؟ عمران خان کے قتل کی پلاننگ کون کر رہا ہے؟ ویڈیو میں سارے سوالوں کا تذکرہ کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ عمران خان کی حفاظت کے لیے ترکیہ نے بڑا قدم اٹھا لیا۔ خان کی حفاظت کے لیے ترکش کمانڈوز زمان پارک پہنچ گئے۔ نگراں حکومت پریشان، شہباز سرکار سے مدد طلب کر لی۔ آصف زرداری پھر سیاست میں انٹری کے لیے قربانی کا بکرا تلاش کرنے لگے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جس کے سب دوست ہوں اور کوئی دشمن نہ ہو وہ سب سے بڑا منافق ہوتا ہے، اور یہ بات خان صاحب کے حوالے سے بھی اگر درست کہی جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ جب سے خان صاحب پاکستانی سیاست میں آئے ہیں جدی پشتی حکمران بھی ان کے دشمن بن گئے ہیں، لیکن جہاں ان کے دشمنوں کی فہرست طویل ہے وہیں ان کے دوست بھی اعلیٰ پایا کے ہیں۔ اب ترک صدر رجب طیب اردگان کی ہی مثال لے لیں۔ جب پی ڈی ایم نے عمران خان کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کی سیکیورٹی ختم کر دی تو اس مشکل وقت میں ترکیہ کے صدر اور عمران خان کے عظیم دوست رجب طیب اردگان نے اپنی دوستی کا حق ادا کرتے کپتان کی حفاظت کے لیے ترکش کمانڈوز زمان پارک بھیج دیے ہیں۔ لیکن یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ ترک صدر کو عمران خان کی حفاظت کے لیے کمانڈوز بھیجنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کپتان نے اپنے قتل کی منصوبہ بندی کا الزام کس پر لگایا ہے؟ تہلکہ خیز انکشافات نے ملک کی سیاست میں اتھل پتھل مچا دی۔ عمران خان کا دوسرا بڑا سرپرائز تیار، پی ڈی ایم رہنماؤں کی بھاگ دوڑ کسی کام نہ آئی۔ خان نے بڑا بندوبست کر لیا، ملک میں جلد دمادم مسک اندر ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہنگامی ملاقاتیں، آصف زرداری کا بڑا یو ٹرن، زمان پارک میں سیاسی گہما گہمی بڑھ گئی، وزیر اعظم ہاؤس بھی خالی ہونے لگا۔ لیکن ادھر پی ڈی ایم کی سیاسی چالاکیاں اور چال بازیاں خان صاحب کو نہ تو شکست دے پا رہی ہیں اور نہ ان کو ان کے ارادوں سے ایک انچ بھی ہلا سکی ہیں، اور سونے پر سہاگا یہ ہے کہ ہر بار کی طرح خان صاحب کو اس بار بھی غیبی وسیلے نے آ گھیرا ہے، جس نے نہ صرف پی ڈی ایم کا منہ بند کر دیا ہے بلکہ کپتان کے راستے بھی آسان بنا دیے ہیں۔ عمران خان کی حفاظت کے لیے ترک کمانڈوز کا زمان پارک پہنچنے سے متعلق خبریں درست ہیں یا نہیں، اس پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے سابق صدر آصف زرداری پر قتل کے پلاننگ کا الزام لگا دیا ہے۔ ویڈیو کانفرنس کے دوران عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے قتل کرنے کا پلان بنا لیا گیا ہے اور آصف زرداری اس کے پیچھے ہیں، یہ پلان سی بنایا گیا۔ آصف زرداری نے ایک دہشتگرد تنظیم کو پیسہ دیا ہے، سندھ حکومت کا لوٹا ہوا پیسہ میرے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے مزید بتایا کہ جب مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ قتل کی سازش ہوئی ہے تو میں نے ویڈیو بنا کر باہر بھجوائی۔ ویڈیو میں بتایا کہ یہ 4 لوگ ہیں جو سازش میں شریک ہیں۔ پلان بی میں انہوں نے توہین مذہب کا الزام لگا کر حملہ کرنا تھا، میرے خلاف پوری سازش کی، توہین مذہب کی مہم چلائی۔ یہ اپنے پلان میں تقریباً کامیاب ہو گئے تھے، مگر زندگی اور موت اللہ دینے والا ہے۔ عمران خان نے الزام عائد کیا کہ اب ان کا پلان سی بنا ہوا ہے اور آصف زرداری اس کے پیچھے ہے۔ قوم کو بتا رہا ہوں کہ جو نام میں نے دیے ہیں آصف زرداری کے علاوہ وہ نام بھی آنے ہیں۔ مجھے کچھ ہوا تو ساری قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ کن لوگوں نے یہ کروایا۔ ان کے بدترین مخالفین پر مشتمل فاشسٹ حکومتیں ان کے ساتھ سیاسی مخالفین کے بجائے غداروں جیسا سلوک کر رہی ہیں۔ ملک اس وقت بے شمار بحرانوں میں گھرا ہوا ہے، مگر حکومت عوام کو قیادت کا فیصلہ کرنے دینے کے بجائے اسے منظر سے ہٹانا چاہ رہی ہیں۔ رجیم چینج آپریشن کرنے والے غلطی کو درست کرنے کے بجائے ملک مزید دلدل میں دھنستا چلا جا رہا۔ غلطی درست کرنے کا طریقہ صرف نیا الیکشن تھا، مگر تحریک انصاف کی کامیابی کے خوف سے الیکشن نہیں کروایا گیا۔ جب تک زندہ ہوں اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑتا رہوں گا۔ جب خان پر کوئی مشکل ٹوٹی ہے یا تو پاکستانی عوام ان کی ڈھال بنی ہے یا پھر عالمی برادری میں موجود ان کے خیر خواہ۔ ذرائع کے مطابق یہ اطلاعات آئی ہیں کہ شہباز سرکار کی جانب سے عمران خان کی سیکیورٹی کم کرنے پر عالمی برادری جھنجھلا اٹھی ہے اور کپتان کے خیر خواہ نے ترک صدر رجب طیب اردگان سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان میں عمران خان کی حفاظت کے لیے ترکش کمانڈوز ان کی رہائش کا زمان پارک پہنچائے جائیں تاکہ عمران خان کی جان کو لاحق خطرات سے نمٹا جا سکے۔ ادھر یہ خبریں بھی گرم ہیں کہ محکمہ داخلہ لاہور کی درخواست پر خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی سیکیورٹی واپس بلا لی ہے۔ خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے بھیجے گئے کے پی پولیس کے اہلکار واپس بلا لیے ہیں۔ خیبر پختونخوا پولیس کی واپسی محکمہ داخلہ لاہور کی درخواست پر
کی گئی ہے۔ عمران خان کے زمان پارک رہائش گاہ میں کے پی پولیس کے 50 اہلکار تعینات تھے جنہیں واپس بھیج دیا گیا۔ ذرائع محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے زمان پارک سے سیکورٹی واپس لینے کے لیے خط نہیں لکھا گیا۔ ذرائع محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ضرورت کے مطابق کی سیکورٹی رہے گی، ان کے ساتھ خیبر پختونخوا کی سیکورٹی غیر ضروری تھی۔ ادھر عمران خان کی اتحادی حکومت پر پکڑ مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ شہباز سرکار کو کپتان کی جانب سے نیا سرپرائز مل رہا ہے۔ اسی سچویشن پر قابو پانے کے لیے اتحادی سرکار نے عمران خان کو گرفتار کرنے سے متعلق جو خبریں پھیلائیں اب خود ہی ان کی وضاحت دینے لگی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن عمران خان کے بیانات سے تو لگتا ہے کہ انہیں ایک بار گرفتار ہو جانا چاہیے تاکہ ہم دیکھ ہی لیں کہ یہ کیا طوفان لانا چاہتے ہیں۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ فواد چودھری کے خلاف FIR بالکل درست ہے۔ جن کو لگتا ہے فواد چودھری کی گرفتاری حکومتی انتقام ہے وہ ایک بار جا کر FIR دیکھ لیں، انہیں پتا چل جائے گا کہ مقدمہ الیکشن کمیشن کی طرف سے تھا۔ کل پاکستان واپس جا رہا ہوں، آج نواز شریف سے میٹنگ ہے، نواز شریف سے ہدایات لے کر مریم نواز کا 1 فروری سے پنجاب اور KP کا دورہ شروع ہوگا۔ فواد چودھری کے خلاف FIR سیکرٹری الیکشن کمیشن کی درخواست پر درج ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے خلاف فواد چودھری نے بات کی جس پر الیکشن کمیشن نے ایکشن لیا۔